مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو قدرت الہیہ کے عجائبات کا ظہور ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو خبر کی گئی، جو خانہ کعبہ صحن کعبہ میں بیٹھے تھے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے نو مولود پوتے کو اپنے ساتھ لیا اور جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا، اور ان کا نام آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ محمد کا جو معنی ہے آپ میں سے ہر شخص کو اچھی طرح معلوم اور یاد ہونا چاہیے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ لفظ محمد حمد سے نکلا ہے۔ حمد کا معنی ہے تعریف۔ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، زمینوں پہ تعریف ہو، جس کی آسمانوں پہ تعریف ہو، ساری کائنات میں جن کے ذکر کے ڈنکے بجیں، اس ذات کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حضور نبی کریم سے پہلے نہ صرف زمانہ جاہلیت میں بلکہ تاریخ انسانیت میں یہ نام محمد کسی کو پہلے عطا نہیں ہوا، یہ صرف حضور ہی کا نام تھا جو رکھا گیا۔ آپ کو جو دودھ پلانے والی جو رضاعت ہے، آپ کی سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور ساتھ دوسری دودھ پلانے والی ماں جس کا ذکر آتا ہے وہ حضرت سویبہ ہیں۔ عام طور پہ لوگ اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، مگر یہ صوبیہ نہیں ہے، یہ سویبہ ہے۔ حضرت سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابو لہب آپ کا دیوار شریک، آپ کا چچا تھا اور ساتھ والا گھر ان کا تھا۔ اس نے جا کر، وہ ولادت کے موقع پر حضرت آمنہ کے گھر موجود تھی، تو اس نے جا کر جب سرکار پیدا ہوئے تو جا کر اپنے مالک ابو لہب کو جا کے خبر دی کہ تمہارے گھر عبداللہ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے تمہارا۔ اس نے اس خوشی کی خبر دینے پر ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا آزاد ہے، یعنی لونڈی اور غلامی سے میں نے تجھے اس خوشی کی خبر دینے پر آزاد کر دیا۔ غلامی سے آزاد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی۔ آزادی کا پروانہ سنا دیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ آئیں تو بعض کہتے ہیں کہ دوسرے دن یا تیسرے دن پھر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو دودھ پلایا۔ پھر ان کے بعد وہ خواتین جو قبیلہ بنو حوازن سے عرب کے رواج اور دستور کے مطابق بچوں کو لینے کے لیے آیا کرتی تھی، پالنے کے لیے دیہاتی ماحول کے اندر، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ موجود تھی، پھر وہ تشریف لائیں، اور آگے پھر تفصیل جو ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ جو حضرت سویبہ کا دودھ پلانا ہے، اس اور سویبہ کا جا کے ابو لہب کو خبر دینا اور اس کا آزاد کر دینا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اس نے مسرت کی اور خوشی کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم کی آمد پر اس کا یہ اظہار مسرت کرنا بھی رد نہیں فرمایا بلکہ قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ مجھے خواب میں ایک دفعہ ابو لہب دکھائی دیا، تو میں نے اسے پوچھا اس کے مرنے کے بعد کہ بتاؤ تمہارے حالات کیا ہیں، تمہاری زندگی میں کوئی خیر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہوں۔ پس صرف پیر کا جب دن آتا ہے تو میری یہ جو انگلی ہے، اس انگلی سے
ایک پانی کا چشمہ سا جاری ہوتا ہے، میں اس کو اپنے منہ سے لگا لیتا ہوں اور اس کو پیتا رہتا ہوں تو میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ہی بتایا کہ یہ کیوں جاری ہوتا ہے، فرمایا بے اطاقتی سویبہ، وہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اور آزاد کیا تھا حضور یعنی نبی کریم کے پیدائش کی خوشی میں، اس آزاد کرنے پہ رب کائنات یہاں سے کچھ پانی چشمہ جاری کرتا ہے، میں اسے اپنی پیاس بجھاتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے بڑی تفصیل سے اس بات پر بحث کی کہ اندازہ لگائیے کہ ابو لہب جیسے کافر جن کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت اتار دی، باوجود ان کی کفر کی سنگینی کے اور مخالفت جو زندگی بھر حضور کی کرتے رہے، اس کے باوجود وہ ایک عمل جو حضور کی آمد پر خوشی کا کیا، رب کائنات نے اس کو بھی رد نہیں فرمایا بلکہ اس کا بھی اجر عطا فرمایا اس کو۔ حالانکہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کافر کا کوئی عمل آخرت کے دن قبول نہیں ہوتا چونکہ ایمان جو نہیں تھا، مگر یہ حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کا کوئی اور عمل قبول ہو یا نہ ہو، مگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا کوئی اظہار اس نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے گاہ نہیں کرتا، کافر ہونے کے باوجود اس عمل کا صلہ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم آپ کی رضاعت کے حوالے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے اوپر بڑی تفصیل سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم سے محبت کرنے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔